اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ میڈیا الیکٹرانک سے آئے ہوئے تمام دوستوں، آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ پھر یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج کراچی کے اس مقام سے، کراچی کے مسائل کے حوالے سے اور کراچی کے ایشوز کے حوالے سے جو کہ ریلیٹڈ ہے پاکستان کی سیکیورٹی اور انٹرنل سیکیورٹی اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی سے ریلیٹڈ ہے، اس حوالے سے آج آپ سے اہم گفتگو کر رہی ہیں۔ پاکستان کے ارباب اختیار تک اپنی بات پہنچانی ہے، پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کرنی ہے، پاکستان کی ترجمانی کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز اس شہر پہ 4 سالہ بلدیاتی نظام کا خاتمہ ہوا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین کہ تو نے ہم پر سے یہ عذاب، یہ نحوست، یہ بدکردار لوگوں کے دور کا خاتمہ کرایا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور میں کہتا ہوں پورے کراچی کے ایک ایک لوگ، ایک ایک انسان جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ شکرانہ ادا کرے، اپنے رب کے آگے جھکے اور شکر ادا کرے کہ یہ نحوست ٹلی ہمارے سروں پہ سے، یہ عذاب ٹلا ہمارے سروں پہ سے۔ تو کہتے ہیں نا کہ کچھ منحوس لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں اللہ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں۔ کراچی والوں کے اوپر سے یہ امتحان ختم ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لوگ اس پہ شکرانے کی نفلیں ادا کریں۔ میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے آج کراچی میں اور اس کے مسائل کے حوالے سے، آپ تمام احباب پاکستان کے لوگ جانتے ہیں، میڈیا کے لوگ جانتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی نے پہلے دن سے آج کے جو مسائل ہیں ان کو پہلے دن سے بتایا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ہوگا، اور اس کا حل بھی یہ سارے حل بتائے۔ لیکن پاکستان میں صحیح بات کو صحیح ٹائم پر ماننے کا رواج ہی نہیں ہے۔ اپنے تجربات کر کے نقصان اٹھا کر اس کے بعد پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ ہم نے 2017 میں اسی پریس کلب کے سامنے میں اور انیس قائم خانی صاحب اور ہمارے رفقا، ہم 18 دنوں تک احتجاجاً دھرنا دے کر بیٹھے رہے، گھر نہیں گئے، 18 دن اور 18 رات وہیں سوتے تھے روڈ پر، اور 16 مطالبات تھے ہمارے، 16 پوائنٹس تھے۔ وہ ہمارے آج پوائنٹس نکال کر دیکھیں اور آج کے حالات اور آج کے مسائل دیکھیں، ان میں سے ایک بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم نے نہیں کی ہو ان 16 نکات میں تھے، جس میں آج جو آپ مسئلہ کراچی فیس کر رہا ہے اور اس کا جو حل تلاش کر رہے ہیں، وہ سب ہم نے وہ ساری باتیں بتائیں اس کے اندر، نہیں مانی بات۔ اب یہ جو کرائسس آ گیا ہے، یہ جو بارشیں ہوئیں، یہ جو حالات خراب ہوئے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آ گئے، انہوں نے سو موٹو لیا، پھر انہوں نے ریمارکس دیے، اور کتنے شرم کی بات ہے کہ موجودہ میئر کو سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس ہیں کہ تم جان کیوں نہیں چھوڑتے، جان چھوڑو کراچی کی۔ اس سے زیادہ شرم کا مقام ہو نہیں سکتا۔ چیف جسٹس صاحب کو بھی پتا ہے یہ بات، لازمی پتا ہوگی کہ بھئی یہ آدمی جو ہے وہ سو کالڈ ووٹ لے کر ہی آیا ہے، لیکن اتنا بدکردار ہے، اتنا بدبخت ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنے ریمارکس دینے سے نہیں چوک رہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت کے حوالے سے انہوں نے جو اپنے ریمارکس دیا کہ سندھ حکومت بھی کراچی کی دشمن ہے، بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے، اپنے سارے عمل سے سندھ حکومت نے یہی بتایا۔ اب جو یہ کرائسس آ گیا، آپ تمام لوگوں کو پتا ہے، سرجانی سے لے کر ڈیفنس تک سب ڈوب گیا۔ ایسے مناظر کراچی نے اس سے پہلے نہیں دیکھے، بارشیں ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی۔ میں نے اس پوری کراچی میں پہلے اسپیل آ گیا، دوسرا اسپیل آ گیا، تیسرا اسپیل آ گیا،
میں نے کوئی انتظامیہ کے لوگ گراؤنڈ پر نہیں دیکھے. دیکھو مسائل ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسائل ہر زمانے میں رہتے تھے، لیکن وہ مسائل کے اوپر انتظامیہ نظر آتی تھی. آپ کو نمبرز دیے جاتے تھے، آپ کے لیے کیمپ لگائے جاتے تھے، مشینیں موو ہو رہی ہوتی تھی، لوگ روڈوں پر نظر آتے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں نظر آیا. کچھ بھی نہیں نظر آیا. نظر کیا آیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب چند جگہوں پہ وزٹ کر کے اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنسز کی، سلائیڈیں دکھائیں، اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ بھئی کراچی تو آج انہوں نے بہت اچھا کر دیا ہے. کراچی آج سے 10 سال پہلے زیادہ خراب تھا بقول ان کے. 10 سال پہلے کراچی ورلڈ اکنامک فورم نے آفیشلی مجھے بلا کر دنیا کے 12 میئرز کو بلا کر یہ کہا کہ کراچی تمہارا شہر دنیا کے ہماری رینکنگ کے حساب سے دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے پورا ایک 12 صفوں کا 12 پیجز کا کیلنڈر بنایا. کراچی کی تصویر اس میں لگائی، ہر شہر کی تصویر ایک، اور وہ دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں کا کیلنڈر بنا ورلڈ اکنامک فورم نے. 10 سال پہلے کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج جس کو آپ اچھا دور کہہ رہے ہیں، کراچی دنیا کی رینکنگ میں 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شامل ہے. بدترین جہاں زندگی لوگ گزار رہے دنیا میں، اس میں 4تھے نمبر پر ہے کراچی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے رینکنگ کرنے والے شہروں کی رینکنگ کرنے والے ادارے کراچی کو رینک دے رہے ہیں. 10 سال پہلے کیا تھا، آج کیا ہے. 10 سال پہلے مصطفیٰ کمال کو فورن پالیسی میگزین لکھ رہا ہے کہ ورلڈ 3 بیسٹ میئرز ان دا ورلڈ میں مصطفیٰ کمال کا نام آتا تھا. تین میئرز میں، دنیا کے 3 میئرز میں فورن پالیسی میگزین لکھ رہا ہے، بتا رہا ہے، ڈیٹیل بتا رہا ہے، اس میں مصطفیٰ کمال کا نام آتا تھا. آج کہ میئر کو چیف جسٹس بلا کر کہہ رہا ہے کہ تم جان کیوں نہیں چھوڑتا، تو جان کیوں نہیں چھوڑتا، جاتا کیوں نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب مبارک ہو، جان چھوٹ گئی کراچی والوں کی. یوم تشکر منا رہے کراچی والے، شکرانے کی نفلیں ادا کریں گے. آج سے 10 سال پہلے یہ اس کراچی میں کوئی چیف جسٹس آ کر یہ نہیں کہتا تھا کہ نالوں کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لیتا تھا، کچرا اٹھانے کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لیتا تھا. میرے زمانے کا آج کا چیف جسٹس نالوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، کراچی کے انفراسٹرکچر کشرے کے اوپر بات کر رہے ہیں. میئر کو کہہ رہے ہیں گھر کیوں نہیں چلا جاتا، پروونشل گورنمنٹ ناکام. میرے زمانے کا چیف جسٹس آف پاکستان بھر میں عدالتیں لگا کر ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ پہ، کہ کہتا تھا پاکستان بھر کو کہ اگر کسی کو کام دیکھنا ہے تو جا کر مصطفیٰ کمال کا کام دیکھو کراچی میں، جا کر مصطفیٰ کمال کا کام دیکھو کراچی میں. یہ میرے دور کا اور آج کے دور کا فرق ہے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے. کہتے ہیں صوبہ سندھ کے حکمران کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی گئی اس کی وجہ سے پانی رک رہا ہے. سبحان اللہ، آفرین ہے آپ کی معصومیت پہ. آپ نے کتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے سارے پاکستان کو. کہتے ہیں جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی گئی اس کی وجہ سے یہ سارا پانی رک رہا ہے، اس کی وجہ سے تباہی بربادی ہے. اور آگے مہم سی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں، معلوم کر لیں کس کے زمانے میں بلڈنگ بنی تھی. میں معلوم کر کے بتاتا ہوں. 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی. 2008 میں میں آیا ہوں 2005 کے اینڈ میں 2006 میں میری 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی سندھ میں. 2008 کے بعد کراچی میں ایک ایسا پتھر نہیں رکھا گیا جس کی فیس منظور کاکا کے ذریعے زرداری صاحب کو نہ پہنچی ہو. ایک پتھر نہیں رکھا گیا ایسا جس کی فیس جس بلڈنگ کی، جس ایک پتھر کی بات، بلڈنگ تو دور کی بات ہے، ایک پتھر ایسا نہیں رکھا گیا جس کی فیس، ابھی تو میں فیس انورٹڈ کامات میں کہہ رہا ہوں، جس کی فیس منظور کاکا صاحب کے ذریعے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ذریعے بڑوں کو نہ پہنچی ہو. تو یہ ساری بلڈنگز اسی زمانے میں بنی ہے. پھر سونے پہ سہاگا، جب تک میں تھا تو میرا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ تھا سیپریٹ. وہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ روکتا تھا
تمام غلط کاموں کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، بلڈنگ کے پرمیشن یہ جو دیتے تھے منظور کاکا صاحب، دیکھو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، میئر کے انڈر میں کبھی بھی نہیں رہی، نہ میرے زمانے میں، نہ نعمت اللہ کے زمانے صاحب کے زمانے میں، اور نہ اس والے کے زمانے میں۔ وہ تو ہمیشہ سے پروونشل گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں رہی ہے۔ تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کوئی بھی انلیگل پرمیشن دیتی تھی بلڈنگز کی تو ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ فائنل اتھارٹی تھی میرے زمانے میں، ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ تھا، وہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ اس کو روک دیتا تھا۔ لیکن سونے پہ سہاگا جو ہمارے لوگ بتاتے نہیں ہیں، سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو میری نظامت ختم ہوئی ہے 2010 میں، اور 2013 میں اسی وزیر اعلیٰ نے اپنے سائن سے جو ڈپارٹمنٹ اس شہر کی چور کی چوری پکڑتا تھا، یعنی کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی چوری پکڑتا تھا، اس چوکیدار ڈپارٹمنٹ کو چور کے انڈر میں دے دیا۔ یہ رہا اس کا نوٹیفیکیشن، اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر has been pleased to assign all the administrative, financial, technical control of Master Plan Department Karachi Metropolitan Corporation under the command and control of the Director General Sindh Building Control Authority۔ اور آپ کو پتا ہے کون تھا ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی؟ منظور کاکا صاحب۔ منظور کاکا صاحب کے انڈر میں جو کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ہیڈ تھے، اس کے انڈر میں ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ دے دیا۔ یعنی کہ اس طرح سمجھ لو عام پاکستانیوں کہ کسی علاقے کا کوئی چوکیدار ہے اور وہ کسی چور کو چوری کرنے سے روکتا ہے، تو ایک دن کوئی اوپر سے چوکیدار کا جو ہیڈ ہو کوئی، وہ کیا کرے کہ چور کے انڈر میں چوکیدار کو دے دے۔ یہ ہوا یہ کام چور کے انڈر میں۔ اب اگلے دن سے چور اس چوکیدار کی ڈیوٹی لگائے گا کہ تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، وہ چور اس کی تنخواہ دے گا، چور اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرے گا۔ یہ کام کیا، یہ آفیشل ہے۔ تو پورا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ بند کر کے جو کہ شہر کی انلیگل کنسٹرکشن کو روکتا تھا، اس کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر میں دے دیا گیا۔ یہ رہا چیف منسٹر صاحب کا یہ لیٹر، یہ ہدایت نامہ ہے۔ آج ہم سے کہتے ہیں اتنے معصوم بن کر کہتے ہیں کہ یہ شہر ایسا تباہ برباد کیسے ہو گیا۔ اب یہاں پر مجھے بتاؤ، اس شہر کے رکھوالے جو ہیں سو کالڈ یہ جو اپنوں کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ ایم کیو ایم والے لندن ہو، پاکستان ہو، پی آئی بی، یہ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں سارے، کسی نے آج تک اس کے اوپر آواز لگائی ہے؟ کسی کو پتا بھی ہے اس والی بات کا؟ یہ ہے شہر، یہ شہر کے ساتھ اتنی بڑی ڈاکہ زنی ہے کہ جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ یہ تباہی بربادی کی بنیاد ہے۔ کیا آج تک کسی نے آواز لگائی ہے؟ ہم نے یہ 2017 میں بھی جو احتجاج کیا تھا، اس میں یہ والی بات میں نے لکھ رکھی ہے 16 پوائنٹس میں کہ بھائی ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو الگ کرو، جو کہ شہر کی چوری، یہ تباہی بربادی ایک دن میں نہیں ہوگی۔ آج آپ پوچھتے ہیں کہ یہ شہر کیسے تباہ ہو گئی، یہ بلڈنگ بن گئی، وہ بلڈنگ بن گئی، ہم یہاں سے گزرتے تھے تو ایسا تھا۔ اور بھائی آپ ہی نے تباہ کیا ہے، آپ کس کو؟ ایسا لگتا ہے اس ملک کے حکمران، اس صوبے کے حکمران، چاہے وہ شہری حکومت ہو چاہے صوبائی، ایسا لگتا ہے کہ نیوز پڑھنے والے نیوز کاسٹر ہیں، وہ جو نیوز پڑھتے ہیں آ کر صرف خبریں سناتے ہیں۔ اور بابا تمہارا کام خبریں سنانا نہیں ہے، تمہارا کام مسائل کو حل کرنا ہے۔ تم بتا کس کو رہے ہو؟ آپ بتا کس کو رہے ہیں؟ آپ کا کام مسائل کو صرف بتانا نہیں ہے، آپ کا کام مسائل کو حل کرنا ہے۔ اچھا بھائی، اگر ان کی ساری بات مان لی جائے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کراچی جو ہے پہلے خراب تھا اب اچھا ہو گیا، تو یہ جو خراب تھا اور اگر کوئی لیجسلیشن بھی ہو گئی تو آپ کے پاس 2008 سے یہ 2020 ہو گئی، 12 سال ہے، 12 سال تھے اس کو صحیح کرنے کے لیے، یا آج آپ 2020 میں جب پانی بھر گیا تو یہ بتائیں گے آپ کہ شہر خراب ہو گیا، کسی نے خراب کر دیا؟ بھائی مان لیتے ایک لمحے کے لیے کہ کسی نے خراب کر دیا، تو اس کو صحیح کون کرے گا؟ آپ کو جب اپنے پاس پاور لینی ہو تو آپ نے ایس ایل جی او کی ایسی کی تیسی کر دی، اس کو تو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ آپ نے نیا قانون 2001 کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، اسٹرانگ آرڈیننس کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا ردی کی ٹوکری میں۔
آپ نے نیا SNGO بنا لیا کیونکہ آپ کو طاقت چاہیے تھا. آپ کو طاقت چاہیے تو آپ نے تمام گورنر سے تمام انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے اختیارات لے لیے, آپ نے تمام میٹرک بورڈ آفس کے اختیارات لے لیے, آپ نے یونیورسٹی کا سارا اختیار لے لیا کیونکہ آپ کو پاور چاہیے تھی. آپ نے قانون کو ادھر اٹھا کے ادھر پھینکا, ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکا. آپ کو اختیارات چاہیے تھے, آپ نے 18 ٹاؤنز کو ایک جنبش قلم بند کر کے آپ نے 6 ڈسٹرکٹ بنا دیے. آپ ساتھ میں, تو آپ کے پاس تو اتنی پاور ہے, آپ تو بادشاہ ہو. تو آج جو اگر 12 سالوں سے کچھ برا ہوا تھا تو اس کو کوئی آسمان سے فرشتے آ کر صحیح کریں گے؟ اس لیے کہ اس برا کرنے میں آپ انوالو ہو. آپ ایک بلڈنگ بھی یہ تو ہمارا ہے کہ بلڈنگوں کو گراؤ جو کہ اللیگل بنی ہوئی ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 12 سالوں میں پیسے لے کے یہ بلڈنگیں کھڑی کروائی ہیں. آپ ایک بلڈنگ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس لیے کہ سب نے منظور کاکا کو پیسے دے کے بلڈنگ بنائی ہے. اور منظور کاکا کس کو پیسے دیتا تھا یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ ہوا اس کراچی کے ساتھ. اور اگر کوئی اس کے اوپر جواب کسی کے پاس ہے تو میرے پاس آگے کے بہت سارے سچ ہیں بولنے کے لیے, آگے کے بہت سارے سچ ہیں بولنے کے لیے. تو نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ بھائی یہ جو اس شہر میں اپنی 4 سالہ یہ MQM اپنی 4 سالہ بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے اب لسانیت کو دوبارہ ہوا دے رہی ہے, لسانیت کو پروان چڑھا رہی. MQM اپنی 4 سالہ بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے لسانیت کو ہوا دے رہی ہے. اور یہی کام پیپلز پارٹی اپنی 12 سالہ بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے وہ بھی لسانیت کو ہوا دے رہی ہے. اور اس لسانیت کو کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ لوگ لسانیت میں اتنے زیادہ غم و غصے میں آ جائیں, اتنے زیادہ ایموشنل ہو جائیں کہ ان کو جب ووٹ دینے کا ٹائم آئے تو وہ ان کے سارے کالے کرتوت بھول جائیں. MQM والوں کے بھی کالے کرتوت بھول جائیں اور پیپلز پارٹی والوں کے بھی سارے کالے کرتوت بھول جائیں, اور لوگ لسانیت کے نشے میں, لسانیت کے تعصب میں اتنے زیادہ غرق ہو جائیں کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور وہ پھر ان کو لسانیت کے نام پر ان کو ووٹ دیں. یہ پری پلان ہو رہا ہے کیونکہ دونوں کے پاس, نہ پیپلز پارٹی کے پاس اور نہ MQM کے پاس لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تباہی بربادی کا تو ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے اور لوگوں کو یاد بھی ہے, لیکن لوگوں کو یہ کیموفلاج کرنا چاہتے ہیں اس لسانیت کا رنگ دے کر. اور اس کے لیے جو انہوں نے پریکٹیکل کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ جہاں پر سندھ ڈوبا ہوا ہے پورا, جہاں پر کراچی پورا ڈوبا ہوا ہے گلستان جوہر سے لے کر ڈیفنس تک, جہاں پر لوگوں کے گھروں کے اندر, کاروبار کے اندر پانی کھڑا ہے, کوئی پرسان حال نہیں, اسی دوران انہی دنوں میں انہوں نے کراچی میں کے مسائل کا حل یہ جانا کہ کراچی کو 6 ڈسٹرکٹ سے 7واں ڈسٹرکٹ بنا دیا جائے. یہ مسائل کا حل جانا انہوں نے کہ آج جہاں پر ابھی سوچنے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے تھی, سونے کھانے پینے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے تھی صوبائی حکومت کو, وہاں پر انہوں نے 7ویں ڈسٹرکٹ کا اعلان کر دیا این تعصب کی بنیاد پر, این زبان کی بنیاد پر. اس ڈسٹرکٹ کے بنانے کا کوئی ڈسٹرکٹ والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیماڑی کے رہنے والوں کو, ویسٹ کے رہنے والوں کو کوئی دودھ کی نہر بہ جائیں گی, ان کے مسائل جوں کے توں رہیں گے. لیکن نام یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے. کچھ بھائی پہلے جو 6 ڈسٹرکٹ بن گئے تو ملیر ڈسٹرکٹ میں کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, یا اور ڈسٹرکٹ میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, ساؤتھ میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ نہیں بہ رہی. تو ابھی بھی 7واں ڈسٹرکٹ بنانے سے کوئی ڈسٹرکٹ والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ MQM والوں کو ہوگا. یہ جو ابھی کے بدترین بد کردار میئر کی جو پارٹی ہے ان کو فائدہ ہوگا, ان کو ایک ڈگڈگی مل گئی ہے بجانے کی. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اس قدم کے اگینسٹ اب وہ مہاجروں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ مہاجروں, پیپلز پارٹی نے تو ڈسٹرکٹ بنایا ہے, آؤ ہم صوبہ بناتے ہیں, صوبہ, آؤ ہم سندھ کو ٹکڑے کرتے ہیں, آ جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم مہاجر صوبہ بناتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے چونکہ غصہ ہے لوگوں میں,
لوگوں میں اتنی ڈسپونڈنسی ہے پیپلز پارٹی کی تمام حرکتوں کی وجہ سے، تو یہ نعرہ وہ سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں مہاجروں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں، مہاجروں یقین جانو، یہ جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، ان کو آج اگلے الیکشن میں 4 سیٹیں مل جائیں اور ان کو پیپلز پارٹی آفر کرے کہ آ جاؤ تمہیں حکمرانی دیتے ہیں، تمہیں منسٹری دیتے ہیں، میں قسم خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے پریس کو بلانا ہے، ایک ٹوپی اس کو پہنانی ہے، اس سے ایک ٹوپی اپنے سر پہ پہننی ہے، ایک اجرک اس کو پہنانا ہے، دوسرا اجرک اپنے اوپر پہننا ہے، اور یہ پھر بھائی ہو جائیں گے، اور یہ صوبہ ووبہ سارا نعرہ سب کچھ جو ہے وہ صاف فارغ ہو جائے گا اس وقت تک جب تک ان کو لات نہیں پڑتی، جب تک ان کو لات نہیں پڑتی یہ ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنائیں گے، اجرک پہنائیں گے، اور پھر بھائی ہو جائیں گے، اور سارا صوبہ ووبہ سب فارغ، اور پھر اس وقت آواز لگے گی جب ان کو لات پڑے گی وزارتوں سے۔ یہ تاریخ، میری اس بات کو ذرا سرچ کر کے دیکھو، نوجوانوں ذرا پیچھے جا کے دیکھو، میری ایک بات تمہیں صحیح نظر آئے گی۔ یہ اتنے بدکردار لوگ ہیں، یہ تمہیں صوبہ بنا کر دیں گے۔ جو 2 پٹی کی چپلوں میں آئے تھے، KKF سے 25,000 روپے امداد لیتے تھے گھر چلانے کے لیے، آج وہ ارب پتی بن گئے ہیں، ان کو اپنے رشتہ داروں کو افسر لگوانا ہے، اسی صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ کے سائن سے بڑے بڑے پلاٹوں والی جگہ کا ان کو جو ہے وہ ان کو افسر لگانا ہے، ان کو سرکاری گھر چاہیے اپنے رہنے کے لیے، وہ صوبہ لیں گے اس پروونشل گورنمنٹ سے۔ ان کے لوگوں کی گرین بیلٹ کے اوپر پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں، 2 پٹی کی چپل میں آئے تھے، سائیکل نہیں تھی 2008 میں، آج جو ہے وہ بڑے گھروں کو نہیں، بڑی سوسائٹیز کے مالک ہیں، بڑی سوسائٹیز کے مالک ہیں، رشتہ داروں بھائی بہنوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ صوبہ بنائیں گے، وہ جدوجہد کریں گے۔ بھائی جب وہ صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں تو یقین جانو سب سے زیادہ خوش پیپلز پارٹی ہوتی ہے۔ جب یہ ایم کیو ایم والے صوبے کا نعرہ لگاتے بنا نہیں سکتے، آج تک صوبائی اسمبلی میں جا کر ایک تقریر نہیں کر سکے، ایک تقریر 30 سالوں میں صوبہ بنانے کی ایک تقریر نہیں کر سکے۔ تو جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی ان کا یہ نعرہ لے کر اندرون سندھ جاتی ہے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں، اور ہمارے سندھی بھائیوں کو بولتی ہے، یہ دیکھو مہاجر کیا چاہ رہا ہے، تمہاری دھرتی ماں کو توڑنا چاہ رہا ہے، سندھ کو 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کو بھی پتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ان کے نعرے کو لے جا کر وہاں بیچتے ہیں۔ پھر سارے لوگ پیپلز پارٹی کی کرپشن کو بھول کر ان کے جھنڈے کے نیچے آ کر جمع ہو جاتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی سندھ دھرتی ماں بچاتے ہیں۔ اس دھرتی ماں کو جب تک کچھ نہیں ہو رہا، اس دھرتی ماں کو اگر کوئی اس کا بیڑا غرق کر رہا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ اس دھرتی ماں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کر رہی ہے، لیکن وہاں وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ آؤ ہم کراچی والوں سے اپنی دھرتی ماں کو بچاتے ہیں۔ تو ان کا سارا، نہ انہوں نے صوبہ بنانا ہے نہ انہوں نے صوبہ بننے سے روکنا ہے، دونوں نورا کشتی لڑ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور دونوں اپنے لوگوں کو استحصال در استحصال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مہاجروں اور سندھیوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے واسطے ان کی سازشوں کو سمجھو، ان کے جھوٹے نعروں میں مت آؤ، یہ بدکردار لوگ ہیں، یہ کراچی کی ایک لالو کھیت کی گلی الگ نہیں کر سکتے، یہ تمہیں صوبہ بنا کر کیا دیں گے، یہ تمہارے بچوں کو قتل کروانا چاہتے ہیں، یہ پھر معصوم مہاجر جو اندرون سندھ رہ رہا ہے یہ ان کو ہجرت کروانا چاہتے ہیں، یہاں جو غریب سندھی رہ رہا ہے یہ اس کو ہجرت کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ہجرتیں ہم نے اس 30 سالہ دور میں دیکھی ہیں، آگ اور خون کا کھیل دیکھا ہے۔ ان کا کاروبار لوگوں کے، ان کی سیاست کا کاروبار، اس ایم کیو ایم والوں کا، اس پیپلز پارٹی کے سیاست کا کاروبار لوگوں کے مرنے سے چلتا ہے۔ خدا کے واسطے ہوش کرو، ان سے سوال کرو کہ تم اتنے بدکردار ہو کر کسی کے آگے نظروں میں آنکھوں سے آنکھیں کیسے ملا سکتے ہو، کیسے ملا سکتے ہو؟ آ جاؤ مجھ سے ڈیٹیل لے لو کہ ان کی بدکاریاں۔ ابھی ہمارے لوگ ایک وائٹ پیپر شائع کرنے جا رہے ہیں، اسی 4 سالہ
کراچی کی ایم کیو ایم کی سٹی گورنمنٹ کے حوالے سے ہم سمجھے کہ 1-2 دنوں میں پیپر سارے جمع ہو جائیں گے, ہم وائٹ پیپر جاری کر دیں گے. اب ان کے کالے کرتوت اتنے زیادہ ہیں کہ 2 ہفتوں سے کام ہو رہا ہے, ان کے کرتوت نہیں بند ہو رہے, آئے جا رہے ہیں. ان کے کالے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 2 ہفتوں سے ہم ان کے کارنامے جمع کر رہے ہیں, ان کے کالے کرتوت, اور وہ پورا پولنڈا بن گیا ہے. وہ وائٹ پیپر نہیں, وائٹ بک بن گئی ہے پوری. ایک پیپر میں تو ان کے کالے کام آ ہی نہیں رہے. تو میرے سندھیوں اور میرے مہاجر بھائیوں, یہ جو تم سوشل میڈیا پہ ان کے چکروں میں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہو, یہ گالیاں مت بکو. یہ ایک دوسرے کی قوموں کو گالیاں مت بکو, اپنے آرگومنٹ کرو, لیکن اس طرح کی زبان استعمال نہ کرو کوئی بھی کسی کے لیے. یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت مشکل سے یہ امن آیا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اپنی آرگومنٹ کرو, اپنے پوائنٹ بتاؤ, اپنی وضاحتیں دو, لیکن ایک دوسرے کو گالیاں مت بکو. ان کے چکروں میں آ کر, اس ایم کیو ایم کے اور پیپلز پارٹی کے چکر میں آ کر ایک دوسرے کی قوم کو گالیاں نہ بکے, نہ سندھی مہاجروں کو, نہ مہاجر سندھیوں کو گالیاں بکے. سلسلہ بند کیا جائے فوراً. اور میں پاکستان کے اداروں سے کہتا ہوں کہ اس بات پر نظر رکھی جائے, جو یہ کام کر رہا ہے اس پہ نظر رکھی جائے. نہ آگے چلتے ہیں. تو اس سازش کو سمجھنے کی اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے اس کراچی کے مسائل کا 6 نکات میں حل پیش کرنا چاہتا ہوں. 6 نکات ہیں. 6 نکات میں اس کراچی کے مسائل کا حل پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. سب سے دیکھو بھائی, یہ جو لوگ حل بتا رہے ہیں کہ ہم صوبہ بنا لیں گے, یہ حل ہو جائے گا. صوبے بنانے کا جو طریقہ کار ہے, الگ صوبے بنانے کا جو لیگل طریقہ کار ہے, وہ یہ کہ بھائی 2/3 میجورٹی میں سندھ اسمبلی قرارداد پیش کی جائے, منظور کرائی جائے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس ہے, سندھ کے لوگوں کے پاس ہے, تو وہ تو نہیں جائیں چاہ رہے ابھی صوبہ بنانا, تو وہاں سے تو موومنٹ ہوئے گی نہیں. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ نوجوانوں کو ہتھیار دو گے صوبہ بنانے کے لیے؟ آپ کے اندر دم ہے؟ یہ جو ہمارے کھا کے جن کے 2 مرلوں کے منہ ہو گئے حرام کھا کے, وہ کیا اسٹرگل کرنے کے قابل ہیں؟ وہ کسی معصوم کے بچوں کو تو مروا سکتے ہیں, لیکن وہ اسٹرگل نہیں کر سکتے. تو لام والا آپ کسی معصوم بچے کو مروائیں گے اس چکر میں, کسی ماں کا بیٹا چھنوائیں گے, تو یہ راستہ صحیح نہیں ہے. یہ راستہ صحیح نہیں ہے. اس سے یہ مشکل کام ہے اور سندھ کے لوگ اس پہ تیار نہیں ہیں. ہم اپنے سندھی بھائیوں سے لڑنا نہیں چاہتے, ان کو ناراض کر کے صوبے کی کیمپین نہیں چلانا چاہتے. جب وہ چاہیں گے, جب صوبہ بنے گا, جب وہ راضی ہوں گے تو صوبہ بنے گا. اگر وہ راضی ہوں گے تو یہ ہمارا موقف ہے, یہ پی ایس پی کا موقف ہے. ورنہ اگر وہ راضی نہیں ہے تو صوبہ نہیں بنے گا, اس لیے کہ لیگلی نہیں بن سکتا صوبہ. تو بھائی جو کام ہو سکتا ہے, جس پہ سب راضی ہیں, وہ کام کر کے اپنا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے؟ اس لیے کہ تم اس کام کے کرنے کے لائق نہیں ہو, تم بدکار ہو. میں آج سولوشن پیش کرتا ہوں, سندھیوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے, مہاجروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے. کراچی کے مسئلے کا حل ہے. اے وزیر اعظم پاکستان صاحب, اے پاکستان کے ریاست کے تمام پلرز, میری بات غور سے سنو اور اس پر عمل کرو. دیر کرو گے نقصان اٹھاؤ گے. سولوشن نمبر 1, کراچی کی مردم شماری صحیح کرو. سولوشن نمبر 1. پرابلم نمبر 1 بھی ہے اور سولوشن نمبر 1 بھی ہے. کراچی کو صحیح گنو. سب سے پہلے کراچی کی گنتی صحیح کرو. کراچی کی گنتی صحیح کرو. مردم شماری کراچی کی صحیح کرو. 3.36 ملین ہے خیبر پختونخوا کی پاپولیشن. 36 ملین. اس پہ ان کو 64 MNAs کی سیٹ دی ہوئی ہیں. 36 ملین ہے. 64 آفیشلی 64 MNA کی 64 MNAs کی سیٹ دی ہوئی ہے. کراچی کی آبادی چیف جسٹس کہہ چکے ہیں 3 کروڑ 3.5 کروڑ ہے. آصف علی زرداری کہہ چکے ہیں 3 کروڑ سے زیادہ ہے. تمام ادارے, تمام لکھاری, سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ 2.5-3 کروڑ سے زیادہ ہے. آپ ہمیں 1 کروڑ 60 لاکھ آپ نے ایک سمری بنا دی ہے, اس کو بھی ابھی تک فائنل نہیں کیا ہے.
وہ لکھ کے رکھ دیا کراچی کی آبادی کو صحیح گنو اور صحیح آبادی کے تناسب سے کراچی کی سیٹیں ایلوکیٹ کرو. اگر آپ کراچی کو گن صحیح لوگ ہیں, یہ ہم کیسے مظلوم لوگ ہیں یار اپنے اس ملک میں, ہماری گنتی پوری صحیح نہیں ہے, ہماری گنتی صحیح نہیں ہے. اس ایم کیو ایم نے پوری کیمپین چلائی 2018 میں کہ 70 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے, ہمیں ووٹ دو, ہم ان لاپتہ لوگوں کو بازیاب کریں گے. 70 لاکھ لوگ کراچی میں کم گنے گئے, ووٹ دے دیا, منسٹر بن گئے, وزیر بن گئے. وہ لاپتہ لوگ یہ بھی لاپتہ ہو گئے ساتھ ساتھ ان کے, ان 70 لاکھ لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کے 2 سالوں سے یہ بھی لاپتہ ہو گئے. ایک آواز نہیں ہے. اسی وزیر اعظم کی کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں جس کے ایک سائن سے یہاں پر آڈٹ ہو سکتا ہے, نہیں کروا رہے, نہیں بات کر رہے. تو یہ تو تمہارا حل ہی نہیں ہے اس کراچی کا. تو میری ریکویسٹ, پرابلم نمبر 1 کراچی کا سینسس ٹھیک نہیں ہے. تو سولوشن نمبر 1 یہ کہ کراچی کے سینسس کو, کراچی کی گنتی کو پوری صحیح کر کے اسی حساب سے کراچی کی سیٹوں کو ایلوکیٹ کریں. جب آپ کراچی کی گنتی پوری کریں گے صحیح, تو کم سے کم اس کراچی کی 21 سیٹوں کے بجائے نیشنل اسمبلی کی کم سے کم 45 سیٹیں نکلیں گی. 45 سیٹیں نکلیں گی, 45 سیٹیں نکلیں گی آرام سے. ہم کیسے ملک کے لوگ ہیں کہ ہمیں صحیح گنا نہیں جاتا, ہمیں ایلوکیٹ, ایک ہی ملک میں ہمیں ایلوکیشن آف سیٹ ہماری صحیح نہیں. تو سولوشن نمبر, اس میں تو کوئی کسی کو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی سندھی, کوئی مہاجر ناراض نہیں ہونا چاہیے, کوئی ادارہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. بھائی ہمیں گن صحیح لو, ہمیں اس حساب سے سیٹ دے دو. تو 40 سے 45 نیشنل اسمبلی کی سیٹ کراچی سے نکلے گی. دوسرا مسئلے کا دوسرا حل, یہ جو اختیارات اور وسائل کے نام پر, یہ جو صوبائی خود مختاری کے نام پر جو صوبوں کو خود مختاری ملی ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس کو صرف وزیر اعلیٰ کی خود مختاری سمجھ کر نیچے ضلعوں کو خود مختاری نہیں دی ہے, نیچے شہروں کو خود مختاری نہیں دی ہے, نیچے ٹاؤنوں کو خود مختاری نہیں دی ہے, نیچے یونین کاؤنسلز کو, صوبے کی یونین کاؤنسل کو خود مختاری نہیں دی ہے. تو صوبائی خود مختاری کا مطلب تھا ایک ایک صوبے کا رہنے والا خود مختار ہو. یہاں وزیر اعلیٰ نے اس کو اپنے آپ کو خود مختار کرنا سمجھ لیا. تو سولوشن نمبر 2, یہ جو 18ویں ترمیم میں اختیارات اور وسائل نیچے آئے ہیں صوبائی خود مختاری کے نام پر, صوبے کے شہروں کو خود مختار کرو, صوبے کے ضلعوں کو خود مختار کرو, صوبے کے ٹاؤنز کو خود مختار کرو, اور صوبے کی یونین کاؤنسلز کو خود مختار کرو. یہ ہے دوسرا حل. اس میں کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے, کوئی آئین, کوئی مرسو والا نعرہ نہیں لگنا چاہیے. بھائی اس کے اندر کیا نعرہ لگے گا؟ تیسری بات, تیسرا حل, یہ جو NFC نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ملتا ہے پاکستان کے وفاق سے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو, صوبے کے لوگوں کی خدمت کے لیے, یہ صوبے کے لوگوں کا پیسہ ہے, اس کو بھی وزیر اعلیٰ اپنے آفس میں اپنے پاس لے کر بیٹھ جاتا ہے. اس کے نیچے وہ صوبے کے ڈسٹرکٹ کو, شہروں کو, ٹاؤن کو, یونین کاؤنسل کو وہ پیسے نہیں دے رہا, تو سولوشن نمبر 3, وفاق انٹروین کرے کہ تم ہم سے پیسے لیتے ہو صوبے کے لوگوں کے نام پر, تم وہاں تو دے ہی نہیں رہے, تو تم یہ صوبے کے لوگوں کو پیسے دو. جس فارمولے سے تم ہم سے پیسے لیتے ہو اسی فارمولے سے پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کا اجرا کرو, تاکہ تمام ڈسٹرکٹس کو, تمام شہروں کو, تمام یونین کاؤنسلز کو, ٹاؤنز کو ان کا ڈیو شیئر ملے. یہ ہے سولوشن نمبر 3. سولوشن نمبر 4, کراچی کا سب سے پہلے ارباب اختیار کراچی کے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو, جو کہ چوکیداری کرتا تھا اس شہر کے حقوق کے تحفظ کی, اس کو چور ڈپارٹمنٹ, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے باہر نکالو, اس کو الگ کرو, اس کو سیپریٹ ڈپارٹمنٹ جیسے 2013 سے پہلے تھا اس کو سیپریٹ ڈپارٹمنٹ کرو, اور اس کو وہی اختیارات دو جو میں دے کر گیا تھا, تاکہ وہ تمام شہر میں ہونے والے انلیگل کاموں کے اوپر وہ واچ ڈاگ تھا, وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر واچ ڈاگ تھا. اس ڈپارٹمنٹ کو جب تک آپ نہیں نکالو گے, آپ SPCA کے انڈر میں اس کو رکھو گے, تو چوکیدار کی تنخواہ چور دے رہا ہو, جہاں پر چوکیدار کی تنخواہ چور دے رہا ہو, تو اس شہر کو لٹنے سے, چوری ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ سولوشن نمبر 4 کے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو الگ کرو. کراچی
تاریخی طور پر ہمیشہ سے سولوشن نمبر 5، کراچی ایک ڈسٹرکٹ تھا، کراچی ایک ڈسٹرکٹ تھا. پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے ظلم کیا ہے کہ کراچی کو آ کر 6 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. کیا نقصان ہوا اس کا؟ ایک نالا ایک ڈسٹرکٹ سے گزر کر دوسرے ڈسٹرکٹ میں داخل ہو رہا ہے. ایک ڈسٹرکٹ والے کا دوسرے ڈسٹرکٹ والے سے کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. اوپر سے سٹی گورنمنٹ کو آپ نے بالکل ٹوتھ لیس کر دیا. آپ نے اس کی کوارڈینیشن ختم کر دی. جو میرے زمانے میں ٹاؤن کی کوارڈینیشن کرتا تھا، تو اگر ایک ڈسٹرکٹ والا کے اپنا کام کر بھی رہا ہے تو وہ نالا جا کر آگے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا رہا ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہا. نتیجتاً پورا شہر سفر کر رہا ہے. کوئی آپس میں کوارڈینیشن نام کی چیز نہیں ہے. یہ فوراً سے بیشتر یہ 6 اور 7 ڈسٹرکٹ ختم کر کے کراچی کو دوبارہ 18 ٹاؤنز پر بحال کریں. آپ یہ پلی لیتے ہیں صوبائی حکومت والوں کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو آسانی فراہم کرنے کے لیے کہ ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے، اس میں ٹریول کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ نے چھوٹے ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں اور مزید ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں. تو بھائی آپ کی اسی بات کو اگر صحیح مان لی جائے تو 2013 میں جب آپ نے یہ توڑا ہے سب کچھ، تو اس وقت تو لوگوں کو اس سے بھی کم سفر طے کرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس ٹاؤن آفیسز تھے، وہ ٹی ایم اوز تھے. یہی ڈسٹرکٹ کا اختیار ان ٹی ایم اوز کے پاس تھا اور 18 ٹاؤنز تھے. ان کے محلے میں ان کا آفس تھا. آپ کس دنیا میں ہو؟ آپ جو جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے، آپ کے زبان پہ کچھ اور ہے. یہ ڈسٹرکٹ آپ نے زبان کی بنیاد پر اس شہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے کیونکہ آپ دل نہیں جیت سکتے. آپ ایڈمنسٹریٹولی زبان کی بنیاد پر اس شہر میں لڑائی کروا کر آپ اس پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کو، کراچی کو نہیں، پاکستان کو اتنا ایسا ناتلافی نقصان پہنچے گا اس سے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. آپ پھر اس لڑائی کو ختم نہیں کر سکتے. تو فوراً سے بیشتر آپ کراچی کے 18 ٹاؤن، ایک ڈسٹرکٹ کریں کراچی اور 18 ٹاؤنز کریں، اور ڈسٹرکٹ آفس کے ڈسٹرکٹ کے جو الیکٹڈ میئر ہے اس کو اختیارات اور وسائل دیں. یہ NFC ایوارڈ والا PFC ایوارڈ دیں. 18ویں ترمیم والے اختیارات اور 18ویں ترمیم کے اختیارات اور وسائل جو آپ کو ملے ہیں وہ دیں. اس کی پوری لسٹ موجود ہے. اور چھٹا اور آخری سولوشن، اس شہر میں یہ جو 18 ڈیفرنٹ ملٹیپل میونسپل ایجنسیز ہیں، کینٹونمنٹ بورڈز ہیں، KPT ہے، سائٹ لمیٹڈ ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، CDG کے ہے، MDA ہے، LDA ہے، اور اس طرح کے 18 ڈیفرنٹ ملٹیپل ایجنسیز کنٹرول ہیں. ایز فار ایز میونسپل سروسز آر کنسرن، اس کو ایک الیکٹڈ میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. یہ سولوشن ہے. اس کو میں کسی DHA سے اس کی زمین لینے کی کنٹرول کی بات نہیں کر رہا، کسی کینٹونمنٹ بورڈ سے اس کے زمین کی اونرشپ نہیں مانگنے کی بات کر رہا. میں میونسپل سروسز کی بات کر رہا ہوں. زمین کے مالک وہ رہیں، پلاٹوں کے مالک وہ رہیں، لیکن اس پر جو کچرا اٹھانے کا اختیار ہے، اس کو جو پانی دینے کا اختیار ہے، اس کا جو سیوریج لے کر ٹریٹ کرنے کا اختیار ہے، اس پہ جو بلڈنگ کی پرمیشن دینے کا اختیار ہے، اس پہ جو بورڈ لگانے کا اختیار ہے، اس کے اندر جو صفائی کرنے کا نظام ہے، یہ میونسپل سروسز کا کام ہے. یہ میونسپل سروسز کا کام ایک میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. محمود آباد کا نالا محمود آباد سے گزر کر جو کہ سٹی گورنمنٹ کا علاقہ ہے آگے جا کے DHA میں شامل ہو جاتا ہے. وہاں سٹی گورنمنٹ کا عملہ انٹر نہیں ہو سکتا. اگر وہ پیچھے سے نالا صاف کر لیں، آگے والے صاف نہ کریں، پورا شہر بہے گا، پورا شہر بہے گا. سول ایویشن کا نالا آ کر ایئرپورٹ پر مل رہا ہے، شارع فیصل میں سے KMC صاف کر لے، پیچھے سے سول ایویشن صاف نہ کرے، تباہی بربادی ہے. کچرا اٹھا کر یہ تمام 18 ایجنسیز والے، ان کے پاس کوئی لینڈ فل سائٹ نہیں ہے. لینڈ فل سائٹ تو KMC کے پاس ہے، سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے. کچرا تو سارا ان کے لینڈ فل سائٹ پہ جاتا ہے. تو یہ کہاں پھینکتے ہیں کچرا؟ انہی نالوں میں یا پھر سٹی گورنمنٹ کے لینڈ فل سائٹ پر. پانی کی سورس شہر میں واٹر بورڈ کے پاس ہے، وہ ڈیفینیٹلی میونسپل سروسز کا KMC کا سٹی گورنمنٹ کا ادارہ ہونا چاہیے. میرے زمانے میں تھا، آج نہیں ہے، دوبارہ ہو جانا چاہیے. پانی DHA کو ملے، کینٹونمنٹ بورڈ کو ملے، KPT کو ملے، سائٹ لمیٹڈ کو ملے، اس کی تو سورس ایک ہے.
آپ سورس پہ لیتے ہیں پیسے, اپنے کسٹمر سے لیتے ہیں, ان کو پیسے نہیں دیتے, تو پانی کی سیوریج آپ کا نکل کر کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے, وہ تو سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ سارے, آپ کا سارا سیوریج نکل کر, سارے کینٹونمنٹ بورڈ کا سیوریج نکل کر آپ کا سیوریج وہاں جاتا ہے, سٹی گورنمنٹ کے ٹریٹمنٹ پلانٹ میں جاتا ہے, وہ ٹریٹ کر کے پھینکتے ہیں. آج نہیں کر رہے, میرے زمانے میں کرتے تھے, آج تو ایک پانی بھی ٹریٹ نہیں ہو رہا, میرے جانے کے بعد تمام ٹی پی 1 2 3 تباہ برباد کر دیا. آج جو ہے وہ, لیکن میرے زمانے میں 100 ملین گیلن پانی ٹریٹ ہو رہا تھا. آپ ایئرپورٹ سے سفر شروع کریں, میٹروپول تک جائیں, 6 ڈفرنٹ ایجنسیز کنٹرول ملیں گی آپ کو. ایک سڑک جو ہے وہ جانے والی سڑک جو ہے وہ کارساز سے ایئرپورٹ جانے والی سڑک, کارساز سے اسٹیڈیم جانے والی سڑک سٹی گورنمنٹ کی, اسٹیڈیم سے کارساز آنے والی سڑک جو ہے کینٹونمنٹ بورڈ کی. کیا مذاق ہے یار, یہ کس دنیا میں ایسا ہے؟ اسی حوالے سے کوئی 2007 میں کورٹ میں چلا گیا, سپریم کورٹ میں, اور 2007 میں سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا. سپریم کورٹ کے 4 ججز, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے, اور نیچے ان کے ساتھ ایک 3 رکنی اور بینچ, تو 4 ججز کے بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا. اور اس کا کلوز نمبر سی اور ڈی پڑھ لیں سب لوگ, کہ یہ کہا گیا کہ 1 مہینے کے اندر تمام ڈپارٹمنٹ مل کر اس کراچی کا سروے کریں, اور سروے کر کے جو لاجسٹک ایریاز ہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے, وہ تو کینٹونمنٹ جہاں پر ہتھیار ہے, جہاں پر ایمونیشن ہے, جہاں پر لاجسٹک, جہاں پر جہاز کھڑے ہیں, جہاں پر اور ساری چیزیں, جو لاجسٹک آرمی ایریاز ہیں وہ تو رہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے انڈر میں, وہاں کے میونسپل سروسز ان کے پاس میں, لیکن اس کے باہر جو سول آبادی ہے, گلستان جوہر پورا کینٹونمنٹ بورڈ ہے, ایک وہاں پہ کوئی فوجی وہ نہیں ہے, انسٹالیشنز نہیں ہیں, وہاں پر ڈی ایچ اے پورا جو ہے سول ایریا ہے. اسی طرح سے کلفٹن میں کینٹونمنٹ بورڈ ہے, سول ایریاز ہے. یہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کہ اس کینٹونمنٹ بورڈز کو آپ اس کی میونسپل سروسز, ان کے بورڈ کے ہیڈ کی ایک ڈپارٹمنٹ بنا کے, ایک ممبر بنا کے, اس کا ہیڈ جو ہوگا وہ الیکٹڈ میئر ہوگا. اس کو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں دوبارہ ڈی نوٹیفائی کریں. یہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کہ یہ جو کینٹونمنٹ بورڈز کے جو سول ایریاز ہیں اس کو دوبارہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں شامل کریں. اونر اس زمین کے وہی کینٹونمنٹ بورڈ والے رہیں گے, لیکن میونسپل سروسز کا اختیار اس شہر کے الیکٹڈ میئر کے ڈپارٹمنٹ کو ہوگا. یہ 2007 میں یہ آرڈر ہے. اس کے اگینسٹ کینٹونمنٹ بورڈ والے اپیل میں چلے گئے, اور وہ اپیل 2015 میں وہ اپیل خارج ہو گئی. یہ اپیل خارج ہو گئی 2015 میں. آج یہ آرڈر ویلڈ ہے, لیکن اس شہر کے سو کالڈ اپنوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, رات میں کوکین پارٹی کرنے والوں کو کہاں ہوش کہ 2007 کا آرڈر کیا ہے, 2015 کے آرڈر کیا ہے. یہ بدکار لوگ ہیں, پیسے کمانا ان کو پتا ہے, پیسے اس لیے کمانا ہے کہ رات کو عیاشی کرنی ہے, تو ان کو کچھ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کریں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو 6 سولوشن میں نے آپ کو بتا دیے. یونٹی آف کمانڈ, یہ میری بات نہیں, سپریم کورٹ کی بات ہے. تو 6 وہ حل ہے جس سے کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بقیہ رہ گئی نالوں کی صفائی, گجر نالا, اورنگی نالا, محمود آباد نالا. آرام سے اگر ان تینوں نالوں کو اس کی اوریجنل ورتھ پہ, اس کی اوریجنل ڈیپتھ پہ لے آئیں گے, کراچی کا 80% علاقہ ٹھیک ہو جائے گا. 80% کراچی کے مسائل ان 3 نالوں کو اپنی اوریجنل شکل میں لانے سے ٹھیک ہو جائے گا. اوریجنل شکل میں لانے کے لیے آپ کو سب سے بڑی جو پرابلم ہوگی وہ انکروچمنٹ کی ہوگی. تو آج سے پہلے لیاری ایکسپریس وے بنایا تھا, 90% لیاری ایکسپریس وے میرے زمانے میں بنا. لیاری ایکسپریس وے سے بڑا پروجیکٹ اور انکروچمنٹ بڑی کہیں اور نہیں ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. گجر نالا, اورنگی نالا اور محمود آباد نالا. لیاری ایکسپریس میں 35,000 مکان بنے ہوئے تھے, 28,000 گھر توڑے میں نے اپنے زمانے میں, لیکن ایک آدمی نے بھی پتھر سڑک پر نہیں مارا. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ نے انتظام کیا تھا کہ کراچی میں 3 صوبائی حکومتوں نے اس وقت کی 3 زمینیں ایلوکیٹ کی, 250-300 ایکڑ کی, اور وہاں پر ان کو 80 گز کا پلاٹ دیتے تھے, 50,000 کا چیک دیتے تھے. میری آج ارباب اختیار سے پروپوزل ہے
کہ ان 3 نالوں کے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے صوبائی حکومت 3 جگہوں پہ زمینیں ایلوکیٹ کرے, وہاں پر 100 گز کا پلاٹ دے. مہنگائی ہو گئی ہے, 100 گز کا پلاٹ دے ایک گھر توڑنے والوں کو, جس کا گھر توڑیں, اور 1 لاکھ کا چیک دیں. سروے ہو چکا ہے, ایک دفعہ ریویو کر لیں, ان تمام گھر والوں کو سروے کر کے 1 لاکھ کا پلاٹ, 1 لاکھ روپے دیں کا چیک دیں, اور 100 گز کی جگہ دیں, اور اس تمام نالوں سے انکروچمنٹ ہٹا کر اس کی اوریجنل ویڈتھ پہ اس کو لے آئیں, اس کی اوریجنل ڈیپتھ پہ اس کو لے آئیں, اور دونوں نالوں کے دونوں طرف لیاری ایکسپریس وے کی طرز پر سروس روڈ بنائیں. اس سے 2 کام ہوں گے سروس روڈ سے. ایک تو روڈ پر دوبارہ کوئی آ کر اپنی انکروچمنٹ نہیں کرے گا. جب آپ نے روڈ بنا دی تو پھر وہ دوبارہ کبھی بھی انکروچ نہیں ہوگی جگہ, اس لیے کہ روڈ پر تو آ کر کوئی اپنا مکان نہیں بنائے گا نا بھائی, اس سے پیچھے پیچھے بنائے گا. تو ہمیشہ کے لیے وہ انکروچمنٹ ختم ہو گئی, ہمیشہ کے لیے وہ آپ کی روڈ, آپ کا وہ نالا سیو ہو گیا. پھر اس سروس روڈ کے ذریعے آپ نالے کے 1-1 انچ کے بیڈ کے اندر آپ مشینیں اتار سکتے ہیں. آج تو آپ کے پاس سائیکل گزارنے کی جگہ نہیں. یہ جو میڈیا فوٹیج چلاتا ہے, یہ تو گجر نالے کے اوپر 2-4 مشینیں لگا کر, جہاں پر اوپننگ ہے وہاں پر 2-4-10 آپ ڈمپر لگا دیتے ہیں, ورنہ پورے نالے کا تو ایکسس نہیں ہے. تو پورے نالے کا ایکسس جب ہوگا جب آپ دونوں اطراف سڑک بنا دیں گے, سروس روڈ, 2 لین کی روڈ بنا دیں. یہ کام آپ کر لیں, کراچی میں پانی 80% علاقوں میں, اورنگی میں پانی نہیں گائے گا گھروں میں, بلدیہ ٹاؤن میں پانی گھروں میں نہیں آئے گا, ناظم آباد, نارتھ کراچی, نیو کراچی, فیڈرل بی ایریا, لیفٹ آباد, گھروں میں پانی نہیں آئے گا. ناظم آباد, گل بہار, گھروں میں پانی نہیں آئے گا. بنارس میں گھروں میں پانی نہیں آئے گا. اسی طرح سے PCHS میں گھروں میں پانی نہیں آئے گا. محمود آباد, پورا 80% کراچی ریزالو ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. کوئی اور لوگ ہوتے, کوئی دوسرے حکمران ہوتے تو میں ان سے یہ کنسلٹنسی فیس لیتا, میں ان سے یہ سارے پریکٹیکل مشورے دینے کے اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروانے کے اس کی میں کنسلٹنسی فیس دیتا. میں پاکستان کا وفادار ہوں, میں اس کراچی کا رہنے والا ہوں. یہ کراچی میرا بیڈ روم ہے, پاکستان میرا گھر ہے. اس پاکستان کے لیے, اس کے لوگوں کے لیے میری جان حاضر ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے پارٹی کے لوگوں کو جو بھی استعداد دی ہے, ہماری جو بھی ہمبل سی نالج ہے, جو بھی ہماری ہمبل سی کیپیسٹی ہے, ہم اپنی دل اور جان سے ہر وقت اس ملک کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں, بلا معاوضہ, بغیر کسی ریٹرن کے. ہر طرح سے ہم اس ملک کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے, میرے لوگوں کو نالج دی ہے, کیپیسٹی دی ہے, ہمت دی ہے, ہمیں سکھایا ہے, ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو بروئے کار لانے کے لیے تیار ہیں. پی ایس پی کے علاوہ اس شہر والوں کے پاس اور آج اس صوبے والوں کے پاس, صوبہ سندھ والوں کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے. اگر اپنے مسائل حل کرنے ہیں تو آپ نے سب کو آزما لیا, دیکھ لیا. پی ایس پی ہی وہ پارٹی ہے جس کے پاس اس کراچی سے لے کر کشمیر تک کے مسائل کا حل ہے, لوگوں کے مسائل کا حل ہے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ, میں نے آپ کا ٹائم لیا. میں نے شاید بھی شامل کیا ہے, دوسرے الفاظوں میں شامل کیا ہے. دوسرے الفاظ, سپریم کورٹ کے آرڈر کا کلوز نمبر 3 پڑھ رہا ہوں میں. Civilian areas shall be excluded from the cantonment board through a notification by Ministry of Defence. To identify such areas, a survey will be conducted by a committee comprising Director, Military Land and Cantonment Boards, Karachi, EDO Revenue, EDO MPGO and EDO Works and Services, CDGK, and committee shall submit its report within 1 month. یہ 2007 میں کہا کہ ایک سپریم کورٹ کہہ رہی 1 مہینے کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے باقاعدہ کمیٹی کی فارمیشن کر دی ہے کہ کون کون مل کر سروے کرے گا اور رپورٹ سبمٹ کر. کیا رپورٹ سبمٹ کرنی تھی؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو DHA ہے, یہ جو سوگلستان جوہر ہے, یہ جو
اس کے سامنے والے علاقے ہیں، ان سارے علاقوں کو ڈی نوٹیفائی ہونا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں مسئلہ ہو جائے گا. اس کو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر میں آنا ہے. اس کی لینڈ کنٹرول نہیں، اونر رہیں، وہ مالک رہیں. ڈی ایچ اے والے ڈی ایچ اے کی زمینوں کے مالک رہیں، کینٹونمنٹ بورڈ والے کینٹونمنٹ بورڈ کی زمینوں کے مالک رہیں. لیکن اس پر جو میونسپل سروسز ہے، چونکہ شہر میں یونٹی آف کمانڈ ہونا چاہیے، شہر کے پاس وہ سارے وسائل ہیں، تو وہ سٹی گورنمنٹ کے انڈر میں آنے چاہیے. اس آرڈر کو امپلیمنٹ کر دیں گے، آپ کی بات پوری ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آپ یہ کرنا ہی پڑے گا. جب ہی میں کہتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے، وزیر اعظم پاکستان آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو لے کر کراچی آئیں. اور میں آپ کو پتا ہم یہ بار بار کہتے چلے آ رہے ہیں، اور لگتا ہے بھلے ہمیں اس کا کریڈٹ نہ دیں، لیکن لگتا ہے کہ اسی ڈائریکشن پہ بات جا رہی ہے. آئیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں اور کہیں کہ بھائی یہ کراچی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ ہم صرف اخلاقی حمایت کریں گے بیٹھ کر، اور ہم جو ہے وہ اگر ہمیں تقریر کرنی ہو، بات کرنی ہو تو ہم اقوام متحدہ میں جا کر کراچی کی بات کریں گے. نہیں. اور ہمیں احتجاج کرنا ہو تو جمعے کے دن ٹریفک روک کر کھڑے ہو جائیں گے اسلام آباد کا. اور نہیں بھائی، یہ کشمیر نہیں ہے، یہ پاکستان کی شہرت ہے. ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ نیچے پیسے دے نہیں رہے. ہم آپ کو 18ویں ترمیم میں اختیار دے رہے ہیں، آپ نیچے اختیار دے نہیں رہے. اور آپ یہ الٹے کام کر رہے ہو، ڈسٹرکٹ بنا رہے ہو، یہ کر رہے ہو. یہ سارے کام اس لیے کہ بھائی وزیر اعلیٰ خود تو کریں گے نہیں یہ کام، وہ تو پارٹ آف دی پرابلم ہے، وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو ہی نہیں سکتے. تو بھائی کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے. اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی سٹی گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ تو پارٹ آف دی پرابلم ہے، وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. تو بھائی کسی تیسری قوت کو، ریاست کے کسی ادارے کو، وزیر اعظم کو اس میں انٹروین کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ انٹروین کر کے یہ بتائیں یہ کام، یہ جو میں نے یہ 6 نکات ہیں، 6 نکات، اس 6 نکات کو آپ عمل درآمد کرا دیں. یقین کریں کراچی اس ملک کی ریونیو کا آج جو 3000 ارب دے رہا ہے، 3000 ارب، یہ کراچی 5000 سے 7000 ارب دے سکتا ہے. 5000 سے 7000 ارب یہ کراچی. آپ کو 8000 ارب روپے چاہیے ملک چلانے کے لیے، 8000 ارب روپے چاہیے. آپ 4000 ارب سے زیادہ پیدا نہیں کر پا رہے ہو. اس میں سے 3000 ارب یہ سسکتا ہوا کراچی دے رہا ہے. یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے. آپ اس کو ذبح کر رہے ہو. او بھائی ہم سونے کی، کراچی والے سونے کا انڈا دینے والی مرغی، ہمیں چارہ تو کھلاؤ، ہمیں زندہ تو رکھو. ہم پاکستان کے لیے سونے کا انڈا دے رہے ہیں، آپ ہمیں ذبح کرنے پہ تلے ہوئے ہو. آپ ہمیں ذبح کرو گے، آپ ہمیں ذبح کرو گے، آپ ہمیں ذبح کرو گے تو یہ انڈا نہیں ملے گا. سونے کا انڈا آپ کو تباہ ہوگا، ملک کو جاتا ہے. یہ جو سونے کا انڈا کراچی دیتی ہے ملک کو جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی 12 سالہ دور حکومت میں لاڑکانہ میں ایڈز پھیل گئے، بچے کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں، تھر میں بچے مر رہے ہیں، خاک اڑ رہی ہے، کچھ تباہی بربادی ہو گئی. کراچی، حیدرآباد آپ دیکھو تباہ برباد ہو گیا، حیدرآباد تباہ برباد ہو گیا حیدرآباد. اور سارے ڈسٹرکٹ، ساری یوسیز میں آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں گے، آپ کراچی آپ کو اچھا لگنے لگے گا. آپ حیدرآباد سے ذرا اور آگے اور ذرا سفر شروع کریں سندھ کی طرف، پھر آپ کو حیدرآباد اچھا لگنے لگے گا. اس لیے کہ جہاں جاتے ہیں آپ اس کو تباہی بربادی عروج پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کے چلانے والوں کو اب انٹروین کرنا چاہیے اور یہ فیصلے کرنے چاہیے، ورنہ یہ ایسا نا تلافی نقصان ہوگا پاکستان کو، کراچی کو نہیں، پاکستان کو، کہ جو خاکم بدن اس کی کمی بڑی دیر سے پھر پوری ہوگی. چاند بھائی پھر آپ دیکھیں، آفس سے کراچی کے لوگ تو 3 مہینے میں نکل آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ آج اگر میں کہوں کہ کوئی اختیار نیا نہیں مل رہا. یہ جو میئر کے پاس آج اختیار ہے نا، ارے بھائی میں نے جا کر رات میں کوکن پارٹی تو کرنی نہیں ہے، نہ میں نے جو ہے وہ رشوت کمانی ہے، نہ میں نے جو ہے وہ گھر والوں کو کہنا ہے کہ بھائی پیسے پکڑو، افسر لگاؤ پیسے پکڑو، افسر لگاؤ پیسے پکڑو. ہمارا یہ کام تو ہے نہیں. تو ہم تو جو ہے وہ جو آج بھائی کچرا اٹھانے کا اختیار تو ہے نا اسی میئر کے پاس، نالوں کی صفائی کا اختیار تو ہے نا اسی میئر کے پاس، پیسے آ رہے ہیں، اختیار ہے. اور لوگ ہیں بھائی کام کرنے والے، 28,000 امپلائیز ہیں جو کہ ان تمام نالوں اور کچرا اٹھانے کے اوپر ہے. ان کی تنخواہیں تو جاری نا. میں تو کھڑا ہو جاؤں گا کہ بھائی پی جاؤ پانی، نہیں اٹھا پا رہے نہیں ہے بھائی، پی جاؤ اس پانی کو، کچھ بھی کرو، جھاڑو پکڑو، اس کو نکالو یہاں سے. تو ہم تو کچھ بھی کریں گے، سوئیں گے نہیں رات کو. تو 3 مہینوں میں کراچی، میں نئے بریجز بنانے کا وعدہ نہیں کر رہا، میں نئے فلائی اوورز بنانے کا وعدہ نہیں کر رہا، میں انڈر پاسز کا، لیکن یہ جو صفائی ہے
یہ جو نالوں کی صفائی، یہ جو کچرا، یہ تو آج بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یاد نہیں میں نے ان کو کہا تھا تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے اختیار ہو 3 مہینے میں شہر صحیح کرتا ہوں. 14 گھنٹے میں حالت خراب ہو گئی. 14 گھنٹے میں دے کر ہے اور نوٹیفیکیشن، وہ سمجھے تو میں بھاگ جاؤں گا. ابھی جانتے ہی نہیں مصطفیٰ کمال کو، وہ سمجھے میں بھاگ جاؤں گا. 14 گھنٹے میں انہوں نے واپس لیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی سسٹم میں اتنا اختیار ہے، اتنا پوٹینشیل ہے کہ کراچی کی مینٹیننس ہو سکتی ہے. 15.5 ارب روپے خود میئر کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں ملا. یہ آپ لوگ جانتے ہیں سارا، یہ بیٹھے میں سب لوگ کہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کا مطلب 2 کروڑ کا پروجیکٹ، ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں 2 کروڑ سے زیادہ کا پروجیکٹ. 2 کروڑ کا مطلب ہے 15 ارب روپے کو ڈیوائڈ کرو، 750 2 کروڑ کے پروجیکٹ بنتے ہیں. اللہ اکبر، 750 پروجیکٹ 2 کروڑ کے شہر میں ہوں. ایک چھوٹا گھڑا نہیں ملا آپ کو کہیں پہ. 750، ہر گلی پکی ہو چکی ہو، ہر گھر سے کچرا اٹھ رہا ہو. تو یہ ہم 3 مہینے انہی اختیار، لیکن ہم پھر خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. ہم میرے ان اختیارات کے لیے باہر نکلیں گے. اگر نہیں مانیں گے پہلے ہم اپنے کام کو ایمانداری سے کریں گے، اپنے پیسے کو ایمانداری سے اختیار کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہمارے اختیارات کو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. آپ دیکھیں میرے یہ تو 50 ارب روپے تو وہ بتا رہے ہیں، اور جو میئر کا اپنا جو بجٹ ہے 4 سالوں کا وہ تقریباً 125 ارب روپے کا ہے. 125 ارب روپے کا، 125 ارب روپے کا 50 ارب روپے تو 250 ارب روپے تو ہی ہو گئے. بھائی میرے تو پورے ٹینیور میں سب بجٹ تنخواہیں ملا کے میں نے 300 ارب روپے خرچ کیے ہوں گے، 300 ارب روپے خرچ کیے ہوں گے. تو اس کا کمپیریزن اس کا 250 ارب روپے تو ابھی ہم نکال رہے ہیں. ابھی ہماری ٹیم پوری یہاں بیٹھ کر اسی جگہ بیٹھ کر ایک وائٹ پیپر بنا رہی ہے. وہ وائٹ اتنے کالے کرتوت ہیں ان کے کہ وہ وائٹ پیپر ہمارا وائٹ پیپر کمپلیٹ ہی ہو کے نہیں دے رہا. جب کمپلیٹ کرتے ہیں کچھ نئے آئٹم آ جاتے. اتنے انہوں نے بدکاریاں کی ہیں 4 سالوں میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دنوں میں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو قسطوار کر دیں گے. جیسے کہ ایک وائٹ پیپر میں تو ان کے سارے کالے کام آنے والے نہیں ہیں. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی اب یہیں پر بریک کر کے اب اگلے ایک وائٹ پیپر کی بھی قسطوار چلائیں گے. پھر ہم اس لیے کہ ایک قسط میں وائٹ پیپر ان کا پورا ہو نہیں رہا. تو جو میرے دور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پورے تنخواہ جو بجٹ آپ بجٹ سے اٹھا لیں تو تمام ملا کر 300 ارب روپے کے جو ہے وہ ٹوٹل کام جو ٹوٹل ہم نے ایکسپینڈیچر کیے ہوں گے، جس میں تنخواہیں بھی ہیں، پیٹرول بھی، اور اس میں یہ سارا کچھ ہوا. اس میں سب کچھ ہوا. کوئی الگ سے پیسے، یہ جو لوگ بات کرتے ہیں فلاں جگہ سے پیسے آتے تھے، ہمیں کہتے ہیں بھائی وہ تو مشرف صاحب جو ہے وہ لے کر آتے تھے پیسے. بھائی مشرف صاحب کے ساتھ تو میں نے 2008 تک گزارا. میں تو 2010 میں گیا ہوں. مشرف صاحب تو 2008 میں چلے گئے تھے، میں آیا ہوں 2006 میں. تو میں نے تو 1.5 سال گزارے مشرف صاحب کے ساتھ. تو 2010 میں تو میں تو گیا ہوں 2010 میں. تو میرے ساتھ تو زیادہ ٹائم تو میرے ٹینیور میں زرداری صاحب کا گزرا ہے. تو اس پہ تو الزام نہیں. پھر کہتے ہیں کہ بھائی ایم کیو ایم کے کارکنوں کی وجہ سے. تو آج ایم کیو ایم کے کارکن نے ایم کیو ایم کے میئر کو چھوڑ دیا، یا اس وقت جب میں کراچی کا میئر تھا تو میرے ساتھ حیدرآباد کا میئر جو ہے وہ بھی ایم کیو ایم کا تھا. اس کے ساتھ بھی مشرف پریزیڈنٹ تھے، اس کے ساتھ بھی قائد طریق الطاف حسین صاحب تھے، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان تھے. تو اگر ورلڈ اکنامک فورم کراچی کے میئر کو بلا کر کہہ رہا ہے دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والا شہر ہے، تو حیدرآباد دنیا کے 13ویں شہر میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ دنیا کے 13 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں آنا چاہیے بھائی، نہیں آنا، بلکہ دنیا کے پہلے نمبر پہ آنا چاہیے. حیدرآباد تو چھوٹا سا ہے، ایک ٹاؤن کے برابر، ایسے چمکا دیتے اس کو. تو مسئلہ اختیار کا نہیں ہے، مسئلہ. تو میں ایک سوال یہ بتا دیں کہ کراچی کی عوام مایوس ہو چکی ہے تمام سیاسی جماعتوں سے. آپ کراچی کی عوام کہتی ہے کہ فوج کو آنا چاہیے، آپ اس طرح سے ایگری کرتے ہیں کہ فوج آئے اور ٹیک اوور کرے؟ نہیں، فوج مسئلے کا حل نہیں ہے. فوج انٹروین ایک ریاستی ادارہ ہے، وہ وزیر اعظم کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، جو کہ ریاستی ادارے ہیں، ریاست کے پلر ہیں، وہ انٹروین ضرور کریں. وہ انٹروین کر کے یہ فیصلے کروائے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ 6 فیصلے کروائے. اس لیے کہ یہ فیصلے تو یہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ تو پارٹ آف دی پرابلم ہے. یہ خود سے فیصلے نہیں کریں گے، یہ فیصلے کروا دیں. ادروائز دیکھیں ہم اپنی فوج کو سیکیور کریں، اس کو پریزرو کریں، اس کو سیو کریں، اس کی عزت پہ جو ہے وہ آنچ نہ آنے دیں. یہاں پر آگے ان کا کام نہیں، روزانہ 12,000 ٹن گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے، وہ کچرا اٹھائیں گے روزانہ آگے. یہ نہیں کروانا چاہیے ہمیں فوج سے. جی پی ٹی آئی کے 14 ایم این اے جو کی آپ بات کر رہے ہو، 14 ایم این اے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا اب تک کہ وہ ایم این اے بن گئے ہیں.
ان کے ایم این ایس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ میں کیا کامنٹ کروں؟ وہ جو بات کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، آج تک یقین ہی نہیں ہے کہ وہ ایم این ایم پی بن گئے. کیا بات کریں ان کے لیے؟ میں تو وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ آپ پہ امیدیں ہیں تھیں، آپ کچھ خیال کریں اس کراچی کا. مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم بھی میری بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے لوگوں کو نہیں ابھی تک یقین آیا کہ ان کے لوگ ایم این ایم پی بن گئے. تھینک یو، شکریہ.